حکیم اجمل خان اجملی دواخانے کے بانی 1911 میں حکیم اجمل خان یورپ گئے۔ اس سفر کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یورپی ممالک میں طبی ترقیوں کا مطالعہ کر کے اس کی روشنی میں ہندوستان میں طبی یونانی کے فروغ کے لیے کام کیا جائے۔ لندن پہنچ کر وہ چیرنگ کراس ہاسپٹل گئے۔ ڈاکٹر سیٹلے بائیڈ لندن کے چیرنگ کراس ہاسپٹل کے سینئر سرجن تھے۔ تشخیص مرض اور فن سرجری دونوں میں ان کا اپنا مقام تھا۔ ڈاکٹر مختار احمد انصاری وہاں ہاؤس سرجن تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے حکیم اجمل خان کا ڈاکٹر بائیڈ سے تعارف کرایا۔ ڈاکٹر بائیڈ کی دعوت پر حکیم صاحب ان کی کلینیکل سرجری کی کلاس میں بھی گئے۔ یہ کلاس طلبہ کی عملی تعلیم کے لیے تھی اور ہفتے میں 2 بار ہاسپٹل کے کسی نہ کسی وارڈ میں ہوا کرتی تھی۔ جب حکیم صاحب کلاس میں پہنچے تو ڈاکٹر بائیڈ ایک مریض کے مرض کے بارے میں طلبہ کو سمجھا رہے تھے۔ ان کی رائے میں مرض کی وجہ پتا ورم تھا۔ انہوں نے حکیم صاحب سے کہا وہ بھی مریض کا معائنہ کریں اور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ معائنے کے بعد حکیم صاحب نے کہا کہ مریض کی آنتوں کی ابتدائی حصے پر پرانا زخم ہے جس کے باعث دانت کی تکلیف، یرقان اور حرارت ہے۔ ڈاکٹر بائیڈ نے ان سے کہا کہ کل اس مریض کا آپریشن ہوگا، آپ ضرور آئیے۔ پھر ہنس کر بولے یہ طبی یونانی اور انگریزی طب کا امتحان ہے۔ دوسرے روز مریض کا پیٹ چاک کرنے پر حکیم صاحب کی تشخیص صحیح نکلی۔ ڈاکٹر بائیڈ نے نہایت خوش دلی سے حکیم صاحب کو ان کی صحیح تشخیص پر نہ صرف مبارکباد دی بلکہ انہیں اور ڈاکٹر مختار انصاری کو اپنے گھر ڈنر پر مدعو کیا۔ وہاں ڈاکٹر بائیڈ نے اپنی بیوی سے، جو خود بھی سینئر سرجن تھی، حکیم اجمل خان کا تعارف کراتے ہوئے کہا یہ ہیں ڈاکٹر انصاری کے ہم وطن جنہوں نے تشخیص کے مقابلے میں مجھے شکست دی ہے۔ پیرس میں وہ ایک ڈاکٹر سے ملے۔ تعارف ہونے پر اس نے بڑی حقارت سے کہا کہ جس طب میں تشخیص کا سب سے بڑا ذریعہ صرف نبض ہو وہ کیا طب ہو سکتی ہے۔ پھر زور دے کر کہا اگر آپ کو اپنی تشخیص پر اتنا ہی اعتماد ہے تو ذرا میرے ایک مریض کو دیکھیے۔ چنانچہ دوسرے روز ایک مریضہ حکیم صاحب کے ہوٹل میں لائی گئی۔ اسے 1 سال سے یہ شکایت تھی کہ اس کی ٹانگیں سکڑ گئی تھیں اور پیٹ میں درد ہوا کرتا تھا۔ ایکس رے اور دوسرے ذرائع تشخیص مرض کا پتہ لگانے میں ناکام ہو چکے تھے۔ کسی ڈاکٹر نے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مرض کیا ہے۔ تشخیص مرض کے لیے حکیم صاحب نے اس خاتون سے بہت سے سوال کیے تو معلوم ہوا کہ وہ ٹینس بہت کھیلا کرتی تھی اور اسے گھوڑ سواری کا بھی بہت شوق تھا۔ حکیم صاحب نے سوچ بچار کے بعد ایک پڑیا میں دوائی دی اور کہا وہ اسے 1/4 رتی روزانہ مکھن میں ملا کر کھائے۔ فرانسیسی خاتون نے اس ذرا سی پڑیا اور دوائی کی مقدار پر بے حد حیران ہوئی، لیکن 15 روز بعد وہ اپنے پاؤں پر چل کر ان کے پاس آئی، حالانکہ 8 مہینے سے وہ اس قابل نہیں تھی۔ حکیم صاحب نے بتایا یہ کوئی معجزہ نہیں تھا۔ میرے ذہن میں یہ آیا کہ کیونکہ مریضہ ٹینس کھیلتی ہے اور گھوڑ سواری بھی کرتی ہے، یہ ممکن ہے کہ اس کی کسی آنت میں کسی جھٹکے کی وجہ سے گرہ پڑ گئی ہو۔ ایسے مریض میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا، اس لیے میں نے اسے ایک ایسی دوا دی جو آنتوں میں کھجلی پیدا کرے۔ وہ دوا بہترین ثابت ہوئی۔ آنت کی گرہ کھل گئی اور متعلقہ اعضاء اپنا کام کرنے لگے۔ اس علاج سے وہ فرانسیسی ڈاکٹر اتنا متاثر ہوا کہ حکیم صاحب سے گھنٹوں طب یونانی کے بارے میں گفتگو کرتا رہا۔ اس نے ان کے اعزاز میں ایک ڈنر بھی دیا جس میں پیرس کے بڑے بڑے ڈاکٹر شریک ہوئے۔ یہ تھے حکیم اجمل خان۔ طب یونانی میں ان کا نام سنہری حرف میں لکھا ہوا ہے۔ آج بھی پاکستان میں ہر جگہ دواخانہ حکیم اجمل خان احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔
ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں. سننے کا بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا